کہ فلسطین کے ارد گرد ایک دو نہیں درجنوں ملک ہیں، حکومتیں ہیں جن کے پاس تگ و تاز کے لیے وسائل بھی ہیں۔ وہ حملے کرتے رہے، فلسطینیوں کو قتل کرتے رہے، ہزاروں ہزار فلسطینیوں کو قتل انہوں نے کیا۔ شبرا اور ستیلا کا مارکا آپ نے سنا ہوگا کہ پوری کالونی انہوں نے جو ہے تہس نہس کر کے وہاں سے تمام باشندوں کو وہاں سے بھگایا اور قتل کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے انہوں نے اس پورے 70-75 سال کی مسافت اس طرح طے کی کہ 12% صرف فلسطینیوں کے پاس زمین رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے حرام سے لے کر مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک آپ کا سفر کرایا، راتوں رات آپ نے سفر کیا اور وہاں سے پھر آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو سارے انبیاء علیہم السلام آپ کی امامت میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب قیادت و سیادت امت مسلمہ یعنی حضور پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے اس امت کو حاصل ہے۔ آج حماس اسی دلیری و بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے کہ ان کے ایک کے عوض میں ان کے سینکڑوں مارے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ آج ہمارے ساتھ ملک کی ایک نامور شخصیت مولانا خالد ندوی غازی پوری صاحب جو کہ بڑے ادارے کے معلم ہیں کا استقبال ہے بہار آج کل میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں ابھی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ پر ہیں، اور چونکہ اسرائیل کے چاروں طرف اسلامی ممالک ہے، اس کے باوجود جس طرح سے وہاں کے معصوموں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسپتال پہ بم گرائے جا رہے ہیں، بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں، ضعیف اور بچے اور عورتیں ماری جا رہی ہیں، ایسے میں آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے اور اس سلسلے میں ایک مختصر اور جامع بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جہاں خود غرضیاں ہوتی ہیں وہاں معاشرے کی صالحیت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے، کمیونٹی کے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو آج جو آپ کا سوال ہے وہ حقیقت میں یہی ہے کہ فلسطین کے ارد گرد ایک دو نہیں درجنوں ملک ہیں، حکومتیں ہیں جن کے پاس تگ و تاز کے لیے وسائل بھی ہیں اور لڑاکو جہاز بھی ہیں، مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، لیکن وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ خود غرضیاں ہیں جس کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے۔ حماس جس نے بڑے تحمس کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ جن پر سن 1948 ہی نہیں بلکہ جب انگریزوں کا تسلط فلسطین پر ہوا اس وقت سے ظلم و ستم وہ سہتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ سن 1948 میں جب برٹش کا بلفور نے ان کو وہاں پر وطن کی حیثیت سے دینے کا وعدہ کیا اور امریکہ اور برٹش کے باہمی معاہدے کی بنیاد پر ان کو 35% کا حصہ جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا، جبکہ 95% پر فلسطین تھے، لیکن 35% ان کو جب دیا گیا لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کر سکے بلکہ برابر وہ حملے کرتے رہے، فلسطینیوں کو قتل کرتے رہے، ہزاروں ہزار فلسطینیوں کو قتل انہوں نے کیا۔ شبرا اور ستیلا کا مارکا آپ نے سنا ہوگا کہ پوری کالونی انہوں نے جو ہے تہس نہس کر کے وہاں سے تمام باشندوں کو وہاں سے بھگایا اور قتل کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے انہوں نے اس پورے 70-75 سال کی مسافت اس طرح طے کی کہ 12% صرف فلسطینیوں کے پاس زمین رہ گئی اور سارے اس پر جو ہے اسرائیلی قابض ہو گئے۔ لیکن اقوام متحدہ نے اس پر کیا قدم اٹھایا؟ اقوام متحدہ صرف گویا کہ یوں کہہ لیے کہ وہ بندر بانٹ جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بندر نے دیکھا کہا بانٹ نے، تو وہ کرتے کرتے سب کھا گیا۔ ایسے ہی ہزاروں ہزار صفحات پر مشتمل قراردادیں
کہ اگر ان کو لوڈ کیا جائے تو کئی ٹرک بھر جائیں گے. اقوام متحدہ میں وہ ساری چیزیں پاس ہوتی رہیں لیکن کبھی بھی اسرائیل نے قبول نہیں کیا, اور اگر اسرائیل کے خلاف کوئی بات آئی تو امریکہ نے ویٹو کیا ہے. اچھا سر, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ یہودی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی ہیں, تو توریت اور انجیل میں بھی وہاں کا ذکر ہے, تذکرہ ہے, کیونکہ بہت سارے انبیاء وہاں پر رہے ہیں اور وہ جو بیت المقدس ہے وہاں پر ہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھائی تھی, تمام امام الانبیاء کہا گیا تھا ان کو. تو یہ جو تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں, قرآن کے حوالے سے اس دعووں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ان دعووں کو لے کر, جس میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حصہ ہمارا ہے, وہ حصہ ہمارا ہے, اور اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارا ہے. تو آپ کیسے سمجھائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین جہاں واقع ہے اور وہاں پہ مسجد اقصی موجود ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ قبلہ اولیٰ ہے, اس کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت نے حرام سے لے کر مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک آپ کا سفر کرایا, راتوں رات آپ نے سفر کیا, اور وہاں سے پھر آپ معراج میں تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آپ کی امامت میں انہوں نے نماز ادا فرمائی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب قیادت و سیادت امت مسلمہ یعنی حضور پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے اس امت کو حاصل ہے. اب ساری امتوں, ان کی شریعتیں, ان کی ساری چیزوں کو جو ہے حذف کر دیا گیا, اب وہ قابل قبول نہیں ہے, لہذا کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں. جب شریعت قابل قبول نہیں تو یہ مادی زندگی میں یہ چیز بھی قابل قبول نہیں. اب ہے تو اسلام ہے, دعویٰ ہے تو اسلام کا ہے, دعویٰ ہے تو امت اسلامیہ کا ہے. یہودی اور عیسائی بھی تو قرآن کو انگریزی میں پڑھتے ہیں, اس کی معنی کو جانتے ہیں. خود اسرائیلی تو خود ہی عرب زبان کے مالک ہیں, عربی زبان کے مالک ہیں, تو وہ قرآن کے معنی تو خود بھی جانتے ہیں. جب یہ باتیں وہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ دعویٰ قرآن کا ہے, پھر ان کے ماننے میں اعتراض کہاں آتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم سے سوال کریں کہ کلکی اوتار کا تعلق آپ کی سنسکرت کے اندر اور ہندی زبان میں موجود ہے, اور وہ ہندی پڑھنے والے خوب پڑھتے ہیں, بنارس کے پنڈوں کے پاس چلے جائیے, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کتاب کلکی اوتار لکھی ہے, اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن کوئی مان کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اور انہوں نے لکھا ہے کہ آخری کلکی اوتار آ چکے ہیں, اور سنبھل کا نام لے کے لکھا ہے انہوں نے, سمجھ گئے. وید پرکاش نے جو کتاب لکھی ہے کلکی اوتار, اس کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان میں ان کی والدہ کا نام بھی ہے, اور یہاں تک کہ ان کے اصحاب کا نام بھی ہے. یہ ساری چیزیں کلکی اوتار کے اندر ہیں, لیکن آج کوئی ہندو مان رہا ہے. کس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے تمام ویدوں کے حوالے سے لکھا ہے, ویدوں کے حوالے سے. تو ایسے ہی عربی جاننے والے قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ نور ہدایت کے بغیر ابو طالب حضور کو دیکھ رہے تھے, حضور کی نورانی چہروں کو دیکھ رہے تھے, آپ کے اس تڑپ اور سوز کو دیکھ رہے تھے, کان میں کہنے واقع چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کرے کلمتن احاج بہا یوم القیامہ. چچا جان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے, میں اللہ کے حضور میں آپ کا مدافع بن جاؤں گا. لیکن توفیق الہی نہ ہو تو پڑھنا کام نہیں آتا ہے, دیکھنا کام نہیں آتا ہے. یہ فہم و فراست اللہ کی طرف. آخری سوال یہ, اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے تعلق سے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ کیا کہیں گے عوام کو یا دنیا بھر کے مسلمان جو آپ کو سن رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم ساری دنیا کے لوگوں کو, خاص طور سے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو, کامیابی نہ مال میں ہے اور نہ اسلحوں میں ہے, کامیابی ہمت, دلیری, شجاعت و بہادری میں ہے. اگر بندوق تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن ہمت نہیں ہے
तो दुश्मन को देख करके तुम कांपने लगोगे, तुम्हारी बंदूक लेके तुमको मार देगा। आज हमास उसी दिलेरी और बहादुरी के साथ लड़ रही है कि उनके एक के एवज में उनके सैकड़ों मारे जा रहे हैं। 1-2 मिनट के अंदर 50 उनके जो है टैंक उड़ा दिए गए, और हिम्मत नहीं हो रही कि वो आएँ। क्यों? इसलिए कि जब वो आगे बढ़ रहे थे वो कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के अंदर छुपे बैठे हुए थे, और जब आए तो निकल खड़े हुए, उन पर हमला किया, 50 टैंक उड़ा दिया। ये हिम्मत की बात है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमास के अंदर वो दिलेरी और बहादुरी है, और एक एक फ़र्द जो ज़ख्मी है वो भी उसी तरह तहम्मुस के साथ है। यहाँ तक कि एक शख्स को मैंने देखा कि वो उसके घर वाले पूरे शहीद हो गए हैं, और वो क्या कर रहा है, टॉफ़ी बांट रहा है, खुशी में टॉफ़ी बांट रहा है कि ये हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे घर वाले शहीद हुए। जिस कौम के अंदर ये जुर्अत, ये जसारत, ये शहामत, ये उलुल अज़्मी, ये अज़ीमत पैदा हो जाए, उसको कोई हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। लिहाजा आज इस जंग के नतीजे में ये जुर्अत पैदा हुई, और इंशाअल्लाह ये चिंगारी आगे बढ़ेगी। जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ सितमरानियाँ हो रही हैं, यही लोग इससे इंजेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हर जगह इंशाअल्लाह अदल इंसाफ के तकादे पूरे होंगे, और वहाँ से जुल्म का ख़ात्मा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे बातचीत। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि असलहा से बड़ा होता है हिम्मत। इंसान अगर हिम्मत के साथ कोई काम करे तो उसे कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। नाजरीन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।